اور اگر آپ کو جہاں آنے میں خطرہ ہے تو آپ مجھے کال کر دیں یا اپنے ذمہ دار آدمی میری طرف بھیج دیں، میں انشاءاللہ آپ کی اکیڈمی کے اندر آنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں مرزے کی خیانت ہے آپ نمبر لگاتے جائیں، جہاں مرزے کا کتمان آئے آپ خیانت، اس کی خیانت اس پہ نمبر لگاتے جائیں، اور اس کا میں علاج آپ کو بتاتا ہوں۔ مرزا صاحب کا پمفلٹ شروع ہو رہا ہے اور اس کی بسم اللہ سے بھی پہلے والی لائن، بسم اللہ بعد میں، بسم اللہ سے پہلے والی لائن۔ اب یہ بھی مرزا بتائیں گے کہ ایک لائن پہلے ہے اور بسم اللہ بعد میں۔ اس میں ہائیڈنگ دیتے ہیں کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت اور دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، اس پہ ذرا غور کر لو، قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت اور دلیل ماننے والوں کے لیے، مطلب کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس پمفلٹ میں یا قرآن ہوگا یا باسند صحیح حدیث ہوگی، نہ تاریخی روایات ہوں گی، نہ ضعیف روایات ہوں گی، اور نہ بے سند روایات ہوں گی۔ افسوس یہ ہے کہ یہ جھوٹ نمبر 1 ہے، اس عنوان میں پہلا جھوٹ ہے۔ پورے اس 32 صفحات کے پمفلٹ میں جو اس کا عنوان دیا گیا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، یعنی اس کا موضوع کیا ہے؟ واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا پر مرزا نے ایک آیت بھی پیش نہیں کی، واقعہ کربلا پر مرزا نے ایک آیت بھی پیش نہیں کی، اور اوپر عنوان کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن کریم، قرآن سے واقعہ کربلا پیش کروں گا، لیکن ایک آیت بھی مرزا نہ پیش کی، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک مرزا آیت پیش کر سکے گا۔ اور میں حیران ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے روحانی خزائن 23 جلدوں میں، اس سے 23 جلدوں میں 200 جھوٹ نکلا ہے، 23 جلدوں سے 23، اور 32 صفحات سے کتنے جھوٹ؟ کون آگے ہوگا؟ آپ اندازہ کریں، 23 جلدوں سے 200 جھوٹ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، اور یہ مرزا صاحب، جونیئر مرزا صاحب 32 صفحات اور 100 جھوٹ، 100 جھوٹ۔ تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم، دشمنان صحابہ کو اللہ دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے، اس سے بڑی رسوائی کوئی نہیں کہ 32 صفحات کا رسالہ، اور کس بیانیے پہ لکھا کہ علماء جھوٹ بولتی ہیں، علماء حق بیان نہیں کرتے، علماء کتمان کرتی ہے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ 32 صفحات پہ سینچری پوری کر گیا۔ یہ تو آگے لکھتا تو اللہ جانے کیا ہوتا، اگر یہ 23 جلدوں تک پہنچتا تو ابلیس سے بھی جھوٹوں میں آگے چلا جاتا۔ 32 صفحات کی یہ حالت ہے۔ اب آگے کہتا ہے صحیح الاسناد احادیث واقعہ کربلا، یہ اتنا بڑا پمفلٹ، اس میں صحیح الاسناد احادیث صفحہ نمبر 28، صفحہ 28 کے بعد صفحہ 29 پر روایت نمبر 61، وہ آپ والے نہیں ہیں، یہ اصل پمفلٹ ہے، روایت نمبر 61، جہاں حضرت حسین کے فضائل میں چند احادیث پیش کی ہے، اور 28 صفحہ تک دعویٰ تھا واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا کم از کم احادیث جمع ہے، کم از کم اطلاق
3 پہ ہوتا ہے تو کم از کم 3 صحیح و سند احادیث ایسی پیش کرنی چاہیے تھی جس میں کربلا کی صراحت کے ساتھ واقعہ کربلا موجود ہوتا، لیکن الحمدللہ یہ بھی جھوٹ ثابت ہوا۔ یہ بھی مرزا کا جھوٹ نمبر 2، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر، یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ مرزا نے اس پمفلٹ کے ذریعے خود ایک فرقہ اپنا بنا لیا اور اپنا مستقل فرقہ، اور یہ فرقہ سبائیہ رافضیہ، رافضی سبائی ٹولہ جو نیا فرقہ ہے، یہ اصل نکلا انہی سے ہے۔ عبداللہ ابن سبا کی نسل میں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ مرزا کے وہی اعتراض ہے جو ابن سبا کے حضرت عثمان پہ تھے، اور اس کے بعد مودودی نے کیے، اور وہ بڈھا خچر جال والا اسحاق جالوی اس نے کیے، اور ان کے چبائے ہوئے ٹکڑے مرزا نے نیٹ سے نقل ماری، اور نقل کا بھی میں بتاتا ہوں کہ عقل بالکل نہیں ہے، نقل بھی ایسی کہ عقل نہیں، نیٹ سے روایات جمع کی، اور پیچھے کوئی میرا خیال ہے جو ٹیک دینے والا تھا مرزا کو، وہ آدمی وہ مرزا کے بھی دشمن تھا، اور اس نے مرزا کے ساتھ ایسا پیچھے بیٹھ کے کام کیا کہ مرزا کی پوری ناک کٹ گئی۔ ہاں بھائی، تو آگے ذرا دیکھیں، کہتا ہے احادیث اہل سنت کی مستند کتابوں سے ہیں، اہل سنت کی مستند کتابوں سے ہیں، بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ۔ یہ مرزے کا جھوٹ نمبر 3۔ جی آپ دیکھیں گے کہ مرزا نے بے سند چیزیں بھی ذکر کی اور جھوٹی روایات بھی، ضعیف سندوں والی روایتیں بھی، یہ انشاءاللہ ہم دلائل سے ثابت کریں گے۔ یہ جھوٹ نمبر 3۔ نمبر 4، مرزا لکھتا ہے کہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 کا انتخاب کیوں ہے؟ تو اس پر خود کہتا ہے کہ یہ جو 72 کا انتخاب ہے، یہ کربلا کے شہید 72 تھے۔ کیا تھے؟ کربلا کے شہداء 72 تھے۔ تو ان شہداء کی تعداد کے مطابق 72 احادیث، تو یہ بھی مرزا کا جھوٹ ہے۔ مرزا کی پوری ذریت مل کے 7 ایرانیوں کو بھی، اس کو اصل جو پیچھے سپورٹ کرنے والے ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے کٹر رافضی ہے، میں ان کو بھی کہتا ہوں، مرزے کو جنہوں نے پال رکھا ہے، تم بھی میدان میں آؤ، مرزا بھی آئے، اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف ایک حدیث باسند صحیح پیش کر دو کہ کربلا میں شہداء کی تعداد 72 تھی، کربلا کے شہداء کی تعداد 72 تھی، صرف ایک حدیث پیش کر دو اور قیامت آ جائے گی۔ یہ حدیث پیش کر دو، 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا مرزے کو، ایک ہی حدیث۔ یہ خاص جھوٹ ہے نا، 72 شہداء اسی ہندسوں کے مطابق، تو 72 کا عدد کسی صحیح حدیث سے پیش کر دے کہ کربلا میں 72 تن شہید ہوئے تھے، 10 لاکھ روپیہ مرزے کو انعام ملے گا۔ اور نہیں تو جب بورڈ پہ ہی جھوٹ لکھا ہے تو اندر کیا ہوگا؟ جب راوی کا جھوٹ ثابت ہو جائے، یہ تو جھوٹ ابھی کتنے آگے؟ 4، ابھی تو تمہید ہے، 4 جھوٹ، یعنی ایسے ربانی سے جھوٹ بولتا ہے۔ کربلا میں 72 لوگ شہید ہوئے تھے، اس پر مرزا کے پاس